اسلم صاحب نے پوچھا ہے کہ بیت المقدس اور اسرائیل کی تاریخ کے بارے میں کچھ بات کریں۔ بیسیکلی بیت المقدس ایک شہر ہے، جبکہ موجودہ اسرائیل یا اصل یہ علاقہ جس کو ہم فلسطین کہتے ہیں یہ ایک ملک تھا۔ اس لیے دونوں پر میں سمجھتا ہوں کہ بات کرنے کے لیے ہمیں باری باری کر لینی چاہیے۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں بیت المقدس کے حوالے سے کہ بیت المقدس دنیا کے 3 بڑے مذاہب یہودی، عیسائی اور مسلمانوں میں کیوں اتنا زیادہ مقدس اور اہم شہر ہے۔ بیت المقدس جغرافیائی طور پر دیکھیں تو دریائے اردن سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر 3500 سال قبل مسیح میں وجود میں آیا تھا، جس پر 50 کے قریب بڑے حملے ہوئے اور 2 مرتبہ اس شہر کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا تھا۔ ہم بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے یہودیوں کی شہر کے بارے میں کیا تاریخ ہے۔ یہودیوں کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام نے اس شہر کو فتح کر کے اور بنی اسرائیل کے تمام قبائل کو اکٹھا کر کے اس شہر کو یہودیوں کی سلطنت کا دارالخلافہ بنا دیا تھا، اور مقدس عبادت گاہ جسے فرسٹ ٹیمپل بھی کہا جاتا تھا اس کی تعمیر شروع کی، جو ان کی زندگی کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل کی، اور اس میں 13 سال لگے۔ اس عبادت گاہ کو حرم شریف بھی کہا جاتا ہے۔ یہودی مذہب کے ماننے والوں کے نزدیک ان کے مذہب کی سب سے مقدس ترین عبادت گاہ یہی فرسٹ ٹیمپل ہے۔ یروشلم 400 سال تک تقریباً یہودی سلطنت کا دارالخلافہ رہا۔ اس کے بعد 586 قبل مسیح میں بابلیوں نے اس شہر پر قبضہ کر لیا اور اس شہر کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ نہ صرف شہر کو تباہ کیا بلکہ انہوں نے یہودیوں کے سب سے مقدس عبادت گاہ فرسٹ ٹیمپل کو بھی توڑ دیا۔ یہودیوں پر طرح طرح کے مظالم کیے اور انہیں ان کے مقدس شہر سے نکال باہر کیا، اور 50 سال تک یہ شہر بابلیوں کے زیر قبضہ رہا۔ اس کے بعد ایرانی بادشاہ سائرس اعظم ایران سے نکل کر اس علاقے پر قابض ہو گیا اور بیت المقدس اس کے کنٹرول میں آ گیا۔ اس نے یہودیوں کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جو بابلیوں نے کیا تھا۔ اس نے یہودیوں کو دوبارہ سے شہر میں آباد ہونے کی اجازت دے دی۔ نہ صرف یہودیوں کو اس شہر میں آباد ہونے کی اجازت دی بلکہ اس نے فرسٹ ٹیمپل کو دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت دی اور اس کی تعمیر دوبارہ مکمل کر دی۔ اس شہر کی زندگی جاری تھی کہ 332 قبل مسیح میں اسکندر اعظم نے یونان سے فتوحات کی منزلیں طے کرتے ہوئے اس شہر کو بھی فتح کر لیا، اور اس شہر پر مسلط ہونے والی جنگوں کا ایک بھیانک دور شروع ہو گیا، جس کے بعد رومن امپائر نے شہر کو بھی اپنی سلطنت کا حصہ بنا لیا اور ہیکل سلیمانی سیکنڈ ٹیمپل کو پھر گرا دیا۔ لیکن کسی وجہ سے اس ٹیمپل کی ایک دیوار بچ گئی جسے اب دیوار گریہ کہا جاتا ہے، اور یہودی اب اس دیوار کے قریب کھڑے ہو کر عبادت کرنا اپنی سب سے افضل عبادت قرار دیتے ہیں۔ یروشلم پر رومن امپائر کا عہد یہودی مذہب کے ماننے والوں کے لیے سخت مصائب اور اذیت کا عہد تھا، کیونکہ یہودیوں پر رومن کے مظالم میں ایک تو رومن امپائر کی کشور کشائی کی سوچ شامل تھی، تو دوسری طرف یہ مذہبی تسکین بھی عام لوگوں کے حاصل تھی کہ چونکہ یہودیوں نے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا تھا، اس لیے اب ان پر وہ مظالم ڈھا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہونے والے برے برتاؤ کا بدلہ لے رہے تھے۔ حالانکہ بادشاہوں کے نزدیک کشور کشائی ہی ان کی اہم ہوتی ہے، مذاہب کو تو اپنے ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شہر یہودیوں، عیسائیوں، مسلمانوں کو کن وجوہات کی بنا پر مقدس ہوا؟ تو ہم بات کرتے ہیں ان میں سے پرانے مذہب کی۔ یہودی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خدائے بزرگ و برتر کے حکم پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے جو مقام منتخب کیا تھا، یہی وہ جگہ ہے جس کو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرسٹ ٹیمپل تعمیر کرنے کے لیے منتخب کیا تھا۔ اس لیے ان کے نزدیک اس سے زیادہ مقدس مقام دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ بڑی وجہ تھی یہودیوں کے نزدیک۔ اب آتے ہیں کہ دوسرا بڑا مذہب عیسائی، وہ بیت المقدس کو کیوں مقدس کراتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام اس مقدس شہر کے نزدیک بیت الحلم میں مقیم تھیں کہ وہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جن کے بعد خدائے بزرگ و برتر نے انہیں اپنے نبی ہونے کا شرف بخشا، تو انہوں نے ایک نبی کی حیثیت سے لوگوں میں اپنی تعلیمات پھیلانا شروع کی، تو جس پر یہودی بہت سخت ناگوار ہوئے۔ انہوں نے ان کی نبوت ماننے کو انکار کر دیا اور ان پر طرح طرح کے مظالم اور ان کے ماننے والوں کو سخت تکلیف دینے لگے، حتیٰ کہ جب وہ تعلیمات ان کی نہ رکیں اور لوگ ان میں جوک در جوک ان کی تعلیمات سے متاثر ہو رہے تھے، تو یہودیوں کی ایک مذہبی عدالت نے
उन पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाकर जिस जगह मसलूब किया, उस जगह पर ईसाइयों ने एक चर्च तमीर किया जो ईसाइयों के नज़दीक दुनिया में सबसे बड़ा और मुक़द्दस चर्च है। ये चर्च हेकले सुलेमान वाली जगह से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर फासले पर तमीर किया गया था। इसके बाद अब आ जाती है मुसलमानों के नज़दीक इस शहर की अहमियत क्या है। इस्लाम में बैतुल मुक़द्दस की हैसियत और मकाम मुसलमानों के नज़दीक उनके लिए दुनिया में मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे मुक़द्दस शहर है। ये वो बैतुल मुक़द्दस है जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज के सफ़र पर रवाना हुए थे। मुसलमान ने जब इस्लाम का दौर शुरू हुआ तो पहले बैतुल मुक़द्दस की तरफ ही मुँह करके नमाज पढ़ा करते थे। बाद में नया हुक्म आने पर मुसलमानों ने बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ना शुरू की। इस तरह से इन 2 वजूहात की बना पर मुसलमानों के नज़दीक बैतुल मुक़द्दस की अहमियत बहुत ज़्यादा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मराज पर जाने के वाक़या के बाद या उस वक़्त इस शहर पर ईसाइयों की हुकूमत थी, लेकिन 638 ईस्वी में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला के अहद में मुसलमानों ने यरूशलेम को फतह किया तो मुसलमानों ने इस जगह पर अब्दुल मलिक के अहद में उसी जगह पर मस्जिद अक्सा तमीर की जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र मराज पर रवाना हुए थे। आज ये बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के लिए मक्का मदीना के बाद सबसे अहम हैसियत रखता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 37 किलोमीटर के इस इलाका में दुनिया के 3 बड़े मज़ाहब के मानने वाले जौक दर जौक आना भी चाहते हैं, उसकी ज़ियारत भी करना चाहते हैं और वहाँ जाना अपने लिए एक सादत समझते हैं।